دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنی ذات اور شان سے خود کو منوا لیتا ہے۔ اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ آنسو رکھ کر جو چاہے لے جائیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز انسان کے دل کو ایسے زندہ نہیں کر سکتی جیسے قرآن مجید کرتا ہے۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہوں، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، اور چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بہترین سے دیتا ہے۔ اللہ جس کو دے رہا ہے نہ تم سے چھین کر نہیں دے رہا، اپنے خزانوں سے دے رہا ہے۔ حسد مت کرو، خوش رہو اور خوشیاں بانٹو۔ دن کے سنبھلے ہوئے لوگ راتوں میں بکھر جاتے ہیں، تبھی تو کچھ سجدے صرف رات میں ہی مقرر کیے گئے ہیں جو بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر آنسو رکھ کر جو چاہے لے جائیں۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے،
نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کو جگہ بھی نہ ملے اور ہماری تدفین کے لیے بھی لوگ نہ آئیں۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے: اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرے خریدنے کے بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا تو واقعی کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو اور آپ کی دعا اس کی زندگی میں کوئی معجزہ کروا دے۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی علم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے، کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ صبر ایک ایسا صفت ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور عزم کے ساتھ درست راہ پر رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صرف دکھ یا تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور اپنی حالت میں سکون تلاش کرنا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ہمیں مضبوط بنانا اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی رجوع انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رنجیدہ یا پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر اور اللہ کی محبت ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنی تکالیف اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قربانی انسان کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور محبت کا ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف مشکلات برداشت کرنا نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کو اللہ کی محبت اور اس کے وعدوں پر اعتماد سے بھر دینا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ، مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد و آلود کر دینے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔
یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے کافی کر لیا اللہ کو سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ یوں ہار کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ رب کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ وہ تمہیں بھی جلد سکون دے گا، ایسے نا امید نہ ہو۔ یہ دنیا تو جگہ ہی آزمائش کی ہے، مگر اس رب کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے، سو تم بھی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ دعا جو آپ کی نظر میں قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ اس دعا نے آپ کے راستے سے کتنی بڑی بڑی آفتوں کو ہٹایا ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جس دعا کو آپ نے اپنے کسی خاص طریقے سے قبول ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ اس خاص طریقے سے قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قبولیت کے طریقے کبھی کبھار ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحت اور حکمت کے ساتھ۔ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے، اور بے شک اللہ کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اداس ہو، پریشان ہو، الجھنوں میں ہو، زندگی تنگ لگنے لگی ہے، کوئی اپنا نہیں رہا، سب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اپنے آپ سے بھی تنگ ہونے لگے ہو نا؟ لیکن ہمت رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، کوئی ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے، ایک طاقت جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے لیے تب بھی موجود ہوگی، اس کی رحمت تمہاری پوری زندگی سنوارنے کو کافی ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ اتنا لمبا انتظار کر رہے ہیں، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اللہ پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی حالت جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموش، ہماری تکلیف، ہمارے آنسوؤں کے بارے میں سب جانتا ہے، اور جب اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے،
وہ رب سب سن رہا ہے اور وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے۔ آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے، جب دروازے کھلیں تب بھی اور جب بند ہوں تب بھی۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنے ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ آپ کا رزق پہلے سے ہی مقرر ہے، اس لیے ان چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آمدنی، ہمسفر، کامیابی، خوشی، اولاد، اس سب کا کنٹرول صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں اور باقی کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، خود پر دباؤ مت ڈالیں۔ جو آپ کا ہے وہ تب تک آپ کے لیے رکے گا جب تک وہ آپ تک پہنچ نہیں جاتا۔ ایک دن آئے گا جب آپ بیٹھ کر ان دنوں کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو یوں ہی بلا وجہ پریشان ہوا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کے حق میں بہتر کر دیا ہے۔ آج آپ جس پریشانی پر اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، کل کو آپ اسی پریشانی کے بارے میں سوچ کر ہنسیں گے کہ وہ پریشانی اللہ کے کن کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو زبان نہیں دل دعا دیتے ہیں، یقیناً وہی لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ لوگ ہمارے لیے خود دل سے دعا کریں، نہ کہ ہمیں انہیں کہنا پڑے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے
کہ وہ اپنے پیچھے دعا کرنے والوں کو چھوڑ جائے۔ اے اللہ، ہمیں تیری مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے والا اور خلوص دل سے لوگوں کے لیے دعائیں مانگنے والا بنا دے، آمین۔ اگر تم اسے دیکھو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ آپ کے حصے میں کس قدر محبت آنی ہے، کس قدر عزت افزائی آپ کے نصیب آتی ہے، اور کس قدر کامیابیاں آپ کے لیے لکھی گئی ہیں، یہ سب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو رب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے اور کس قدر رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے رزق کی زیادتی آپ کو کسی بڑے خطرے اور بڑی آزمائش میں ڈال دے، ہو سکتا ہے دنیا کی محبتیں آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں اللہ کو بھلا کر۔ اسی لیے ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے نماز بچھائیں اور اللہ سے مدد مانگیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے۔ اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ بے شک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ جتنی مرضی منصوبے بنا لیں، آپ سارے حساب کتاب کر لیں کہ کیسے سب کرنا ہے اور کب کرنا ہے، مگر پھر بھی اس زندگی میں سب کچھ آپ کے منصوبے اور حساب کتاب کے مطابق نہیں ہوگا۔ تاخیر ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی،
اور کبھی کبھار تو سب کچھ اس منصوبے کے الٹ ہو جائے گا جو ہم نے بڑی باریکی کے ساتھ سب چیزوں کو ماپ تول کر بنایا تھا۔ تب کیا کریں گے ہم؟ اس کا حل ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ تب ہمیں اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش کے بعد بھی ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، مگر ہمارے رب سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے منصوبے ساری غلطیوں سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں اپنے منصوبوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں حق کی طرف لے جائے گا اور ہمیں ہماری بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا کی محبت اس محبت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو آپ کے رب سے ہے۔ مثلاً اگر آپ کو پیسے سے بہت محبت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو اپنی نیند سے بہت محبت ہے تو آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد اور فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو میوزک سننا بہت پسند ہے تو آپ قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیں۔ اگر آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ دنیا کی ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آپ پر غالب آنے لگے، آپ نے فوراً اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، پھر چاہے وہ بھوک ہو، نیند ہو، پیسہ ہو یا پھر کوئی انسان ہو۔ ہمیں اللہ سے اکثر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہر شر کو خیر میں بدل سکتا ہے اور ہر بری چیز کو ہمارے لیے اچھا بنا سکتا ہے، تو پھر وہ ہمیں وہ چیز بہتر بنا کر کیوں نہیں دے دیتا جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے منصوبوں کا ناکام ہو جانا، ہماری پسندیدہ نوکری کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا، ہماری اس شخص کے ساتھ شادی نہ ہو پانا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں آزمانے کے لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سب کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہمیں بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے کہ ہمارے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور زندگی میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری آزمائش کا بہتر صلہ اور بہترین نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزائی کلام اترا ہے اس سورہ میں جس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ تو تم بھی اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگا دو، قرآن ایسا پڑھو کہ راتیں گزر جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، نماز ایسی ہو کہ ارد گرد نور چھا جائے، دعا ایسی ہو کہ تم مانگو اور آسمان سے کن کی آوازیں آنے لگے۔ یقین کیجئے کہ تکلیفوں کے باوجود بھی خود کو بہت ہلکا محسوس کریں گے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے، اور ایسی حالت میں آپ کو اپنے رب کی طرف بھاگ کر بھی نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے۔ وہی ہے جو توبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب اللہ راستہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اللہ کے راستے پر چل دیجیے، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔
بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دل بھی بیمار ہوتے ہیں، اداسی، بے سکونی، مایوسی، غم، رنج و تکلیف، یہ بھی مرض کی طرح ہمیں اندر سے بیمار کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں دل کے ان امراض سے شفا دینے والا ہے۔ ابھی آپ کے دل کو جو بھی روگ لگا ہوا ہے، اللہ کے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ اللہ کے پاس شفا کے وہ نسخے موجود ہیں جو بڑے بڑے طبیبوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ سو آپ نے اپنے رب سے ان بیماریوں کی دوا کے لیے دعا کرنی ہے، وہ جلد ہی آپ کے دل کو صحت یاب کر دے گا اور آپ کے دل کے ہر مرض کو دور کر دے گا۔ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اکیلی ہیں، جبکہ آپ کا رب روز آپ کو دن میں 5 دفعہ ملاقات کا بلاوا بھیجتا ہے؟ اپنے رب کے بلاوے کو نظر انداز کر کے اکیلے آپ خود ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ تب مصیبت میں نہیں پڑتے جب حالات آپ پر تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، جب بیماری آپ پر آن پڑتی ہے یا طوفان آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خرابیوں کی خبر رکھنے والے بن جائیں، تب آپ اپنے لیے خرابی لاتے ہیں۔ لوگوں کے عیب چننا، طعنے دینا، غیبت کرنا، یہ ایسی برائیاں ہیں جو بظاہر کسی اور کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں، لیکن پتہ ہے آپ بڑے اور لانگ لاسٹنگ والے خسارے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور طعنے دیتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کے رب کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا، جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں اور رب سے باتیں، جسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس جیسا خوش نصیب۔ زندگی نام ہے تبدیلی کا، ہر آن بدلتے لمحات کا، تیزی سے وقت کے گزر جانے کا، خوشیوں کا غموں میں اور غموں کا خوشیوں میں بدل جانے کا۔ مشکل اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت تبھی ملتی ہے جب دل میں اس غم کی خوشی میں بدل جانے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیاری سی تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کے دل کو سکون سے بھرے گا، اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بہترین پلان بنایا گیا ہے۔ رب جانتا ہے آپ کے دل کو کیسے راضی کرنا ہے، اتنا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ بھول جائیں گے ساری تکلیفیں، بھر جائیں گے آپ کے سارے زخم۔ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ تو آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے۔
جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ ہو جانا زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ کے سب سے زیادہ وفادار دوست آپ کو دھوکہ دے جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کو وہاں سے سب سے زیادہ خوشی ملے گی جہاں سے کبھی آپ نے امید بھی نہیں رکھی ہوگی۔ یہی زندگی ہے۔ اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم اسے نہیں چلا سکتے۔ اگر کچھ ہمارے بس میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دیں۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اللہ کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اللہ کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اسی کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے۔
اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اللہ کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے اور نہ محبت کے لیے۔ ہر شے پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہان کو پیدا کرنے والا، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرنور سحر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا۔ ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن اور ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری دعا ہے، یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سمجھانا جو ہمارے لیے بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، ہمارے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔